یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی یہ بات ایک لے مین کی طرف سے ہے، نہ میں اکانومسٹ ہوں نہ پولیٹیشین ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ایک کنسرن ہوں ود دس کرونا کلچر، جیسے کہ ہر انسان کنسرنڈ ہے۔ اب ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دس از ہٹنگ ایوری باڈی، ایک کامن مین سے لے کر بلینر اور ٹریلینر جو ہے اس کو بھی متاثر کر رہا ہے، ایک غریب ترین ملک سے لے کر دنیا کی سپر پاور بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اور یہ انسانی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک ایشو ہر انسان اور ہر کنٹری کا بنا ہو اور جس کا مشترکہ دشمن صرف ایک ہو۔ دنیا میں جب جنگیں بھی ہوئی ہیں تو مختلف ممالک کے درمیان ہوئی ہیں، مختلف بلاکس کے درمیان ہوئی ہیں۔ ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ جنگ کی ہے، ایک طبقے نے معاشرے کے دوسرے طبقے سے جنگ کی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ ایک وائرس نے ساری انسانیت سے جنگ کیا اور ہلا کر رکھ دیا ہے اور دنیا کی اکانومی کو تہہ و بالا کر دیا ہے۔ اگر یہ کرونا کلچر کچھ اور پرولونگ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حالات کتنے خطرناک دنیا کے لیے ہوں گے۔ کہ دیکھیں، سب سے جو ورسٹ ہٹ اس میں انڈسٹریل سیٹ اپ ہے وہ ایئر کمپنیز ہیں۔ ایئر کمپنیز کا میں آپ کو عرض کروں کہ جنوری میں جو ڈیلی فلائٹس دنیا کی تھیں وہ 1,82,000 ہوتی تھی، جو کہ اس وقت تقریباً 50,000 کے قریب آ گئی ہیں۔ اب یہ جو گیپ ہے اس کے آپ نے اثرات دیکھے۔ اس کا سب سے بڑا اثر آئل پرائسز کے کریش پر پڑا، سٹاک ایکسچینجز پر پڑا۔ سٹاک ایکسچینج -37 کو چھوا اور ابھی بھی یہ -37 سے کچھ بہتر ہو کر -20 تک آیا۔ تو گویا کہ جو انویسٹرز ہیں ان میں یہ فیئر ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے شور نہیں ہے کہ عنقریب ہمیں ان کے ریٹرنز ملیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بوئنگ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو کہ جہاز تیار کرتی ہے، اور امریکہ کے لیے تو وہ ڈیفنس جیٹس بھی تیار کرتی ہے، وار پلینز بھی تیار کرتی ہے۔ میں نے 2 سال پہلے بوئنگ فیکٹری وزٹ کی سیاٹل میں۔ وہاں جب بات ہوئی کہ پریشر کی کہ ان پر کتنی ڈیمانڈ ہے فار دا ایئر کرافٹس، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آج ہمیں آرڈر ملے تو ہم 7 سال کے بعد وہ ایئر کرافٹ جو ہے ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اور پوائنٹ ہوتا تھا کہ اگر آپ جب بھی چاہیں آرڈر کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پینلٹی۔ گویا کہ آرڈر اتنے زیادہ آتے تھے، اتنا زیادہ پریشر تھا، اگر کوئی بیچ میں سے وڈرا بھی کرتا ہے تو ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جو آلریڈی پلیسڈ آرڈرز تھے وہ اس میں بے شمار وڈرا ہوئے۔ انسرٹینٹی اتنی بڑھ گئی کہ ایئر کمپنیز ان کے آلریڈی جو فلائٹس تھی ساری گراؤنڈ ہو گئیں۔ اگر یہ چیز کنٹینیو رہتی ہے تو یہ بڑی کمپنیز یا ایون چھوٹے ادارے اپنے امپلائی جو کہ بند ہیں، لاک ڈاؤن میں آ گئے، وہ اپنے امپلائیز کو کب تک پیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی کرونا یونائٹڈ اسٹیٹس میں کم نہیں ہوا، فرانس میں کم نہیں ہوا اس حد تک، لیکن یہ ممالک اکنامک ریلیف دینے کے لیے لاک ڈاؤن کو کم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اکنامک ایکٹیویٹی چلاؤ، کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، ہم کہاں تک ان کو سپورٹ کریں گے یا سبسڈی دیں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ 12,000 روپے کب تک ہم دے سکتے ہیں؟ یا وہ کمپنیز، وہ بڑے بڑے ادارے جو کہ ملک کی اکانومی کو چلاتے تھے، اگر وہ سارے بیٹھ گئے تو حکومت کچھ عرصہ تو بیل آؤٹ کرے گی، اس لیے کہ وہ ایک پلرز ہوتے ہیں ملک کے۔ جیسے بوئنگ بیٹھ گئی تو بوئنگ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ بیل آؤٹ کرے گی، اس کو پیسے دے گی جیسے انڈیویجول کو دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک ہسٹورک فگر ہے کہ اس وقت 26 ملین افراد نے ان امپلائمنٹ جو انشورنس ہے اس کے لیے یو ایس اے میں اپلائی کیا، اور یہ موجودہ تاریخ میں اتنی زیادہ ان امپلائڈ کی ریکویسٹ یا اپلیکیشنز ریسیو نہیں ہوئی یو ایس اے میں۔ اب ان کو سب کو ایک وظیفہ جو بھی ان کا ایک سسٹم ہے دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے انڈسٹریل سیٹ اپس کو سروائیو
یا زندہ رکھنے کے لیے حکومت دے گی، یہ چیز ساری دنیا میں ہونے لگی ہے۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ عوام سے ٹیکسز تو نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ جب معاشرے میں کام ہی نہیں ہو رہا، کنٹریز کی اکانومی ساری لاک ڈاؤن ہے، فرام ویئر دا گورنمنٹ ول ارن اٹس ٹیکسز اور دا ریونیو؟ دے آر پرنٹنگ کرنسیز ناؤ، اور ساری دنیا میں کرنسی پرنٹ ہونی ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ورجینیا اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے اور کولوریڈو، انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا، چونکہ وہاں کافی اٹانومی ہے اسٹیٹس کو، کہ نظام نہیں چل رہے۔ اٹ مینز کہ کلچر ڈیولپ ہونے لگی ہے کہ اسٹارٹ لیونگ ود کرونا۔ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب ایلیمینیٹ ہوتا ہے، کب اس کی ویکسین ایجاد ہوتی ہے، کب اس کی کوئی فول پروف میڈیسن آتی ہے، ابھی تک کوئی چیز نہیں آ سکی۔ ایک چیز جو سرٹن ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کرونا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں۔ تو لہذا اکنامک جو ماڈل بنا ہے الٹیمیٹلی وہ یہ رائٹ ناؤ کہ آپ احتیاطوں کے ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں۔ فرانس نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ مئی میں لاک ڈاؤن بہت حد تک ختم کر دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پروٹیسٹ ہیں کہ کرونا تو شاید ہمیں نہ مارے تو ہمیں بھوک اور افلاس مار دے گی، اور یہ پروٹیسٹ پاکستان میں نہیں ہوئے، یہ امریکہ میں ہوئے ہیں۔ سو مچ سو کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ دس از اے فیک ایشو، یعنی اتنے تنگ پڑ گئے جب جاب ختم ہو گئے۔ اور ابھی دیکھیں گے تھوڑے عرصے بعد فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی، کیا کریں گے؟ احتیاطیں بڑھ جائیں گی، یعنی ایک رات کو سینیٹائز سارے کو کیا جائے گا، شورٹی دلائی جائے گی۔ ایک چیز ہوئی اچھی کہ جو اس کی ٹیسٹ کٹس ہیں وہ پہلے ٹائم لیتی تھیں، اب 5 منٹ میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایئرپورٹ سے نیچے اتر رہے ہیں یا ایئر کرافٹ میں داخل ہو رہے ہیں، وہ جو 5 منٹ والا ٹیسٹ ہے، ہر پیسنجر کا ایک ٹیسٹ ہوگا۔ اگر تو کرونا فری بندہ ہے وہ 5 منٹس میں ٹیسٹ بتا دیتا ہے کہ ہی اور شی از کرونا فری، لیکن اگر وائرس ہے تو اس کا وہ 11 منٹ لیتا ہے۔ دوسری ایک اور کلچر ڈیولپ ہو رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ملینیل سوشلزم اور ملینیل سوشلسٹ۔ یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرم آئی ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ملینیل سوشلسٹ کون ہیں۔ یہ جو 1980 اور 1995 کے درمیان پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمریں 20 اور 35 سال کے درمیان ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے دور میں جابز کم ہوئے ہیں اور ہماری جو مالی اور اقتصادی جو حالت ہے وہ ہمارے پیرنٹ سے اچھی نہیں ہے کمپیریٹیولی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹ اکانومی نے ہمیں کیا دیا۔ اب یعنی اندازہ کریں اس کرونا نے ذہن بدل دیا۔ وہ اقوام جو کمیونزم کو ایک تھریٹ سمجھتی تھی اور یہ ان کا ایک بہت بڑا obsession تھا، کولڈ وار اس کی خاطر ہوئی کہ اس کمیونزم کو یا سوشلزم کو ایکسپینڈ ہونے سے بچاؤ۔ اب جو وہاں کی ڈیموکریٹس ہیں اور ان کو سوشلسٹ ڈیموکریٹس کہنا شروع کر دیا۔ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ حکومت کے پاس زیادہ پیسہ ہو، وہ زیادہ ٹیکس لگائے اور اس ٹیکس کو عوام پر خرچ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرو سوشلسٹ پالیسیز کو اپنائیں، اب جیسے کہ چائنا نے کیا۔ اب چائنا ایک ماڈل بنتا جا رہا ہے، بہرحال اپنا ایک اس کا تو آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ ماڈل ہے، اس کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ماڈل ہے، آخر میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یا اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر موجودہ آپ کیپٹلسٹ ورڈ کا اندازہ لگائیں کہ ہماری جو یہ کیپٹلسٹ ورڈ ہے رائٹ ناؤ، اس میں وہ کون سے ملک ہیں جو کہ ریئل معنوں میں جن کو ہم ویلفیئر اسٹیٹس کہتے ہیں، یہ نارڈک کنٹریز کہلاتے ہیں۔ یہ 5 ممالک ہیں، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ڈنمارک اینڈ آئس لینڈ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کریڈل ٹو گریو یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ اپنے عوام، ان کے بڑے لا ابائڈنگ لوگ ہیں، رول آف لا اپنی ایکسٹریمز کو چھو رہا ہے، ٹیکس لگاتے ہیں۔ ان کی جو نیٹ آمدنی ہے یہ تقریباً 55% ٹیکس کی شکل میں ان سے لے لیتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے حکومت کے اور کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، حکومت نے عوام سے لینا ہے، لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ ویلدی جو لوگ ہیں ان سے آپ لیں اور ان پر خرچ کریں، بشمول ان رچ کے۔ جبھی کبھی وہ ان رچ ہو جاتے ہیں یا کوئی کسی فائنینشیل سیٹ بیک کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔
اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے نارڈک کنٹریز، پہلے بہرحال اسکینڈینیوین کا لفظ استعمال ہوتا تھا، آج کل ہم ان کو نارڈک کہتے ہیں. میں اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی سی بات وضاحت سے کر دیتا ہوں. تو جو ویل لرنڈ لوگ ہیں کافی، تو وہ میں سمجھتا ہوں دے نو بیٹر دین می اباؤٹ آل دیز تھنگس. تو وہاں جو سیلز ٹیکس ہے نارڈک میں وہ 25% ہے. اب اندازہ کرو کہ ٹیکس کلچر اتنی بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بہترین ماڈل ہے کہ آپ نے ان سے لیے اور پھر کسی کو جاب لیس نہیں رہنے دیا. اگر کوئی سپوز رہتا بھی ہے تو آپ نے اس کے جو انشورنس، اس کے جو وظائف مقرر کرتے ہیں، اس کو ایک سینس آف سیکیورٹی رہتی ہے، اکنامک سیکیورٹی. بات کر رہے تھے ملینین سوشلسٹ کی. ان لوگوں کے یہ نوجوان جو ہیں، ان کو سب سے بڑا یو ایس اے میں ہٹ کیا کہ یہ لون پر، چونکہ وہاں کالج کی جو تعلیم ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. کہتے ہیں کہ 1980 میں جو کالج ٹیوشن تھی اس سے رائٹ ناؤ ڈبل ہو چکی ہے. اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ پھر لون لیتے ہیں اور اس لون سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کو پراپر جاب نہ ملے، ان کی انکم میں اضافہ نہ ہو، امپلائڈ نہ ہو، تو وہ کہاں سے پے بیک کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ہیلتھ کیئر جو کہ کوائٹ ایکسپینسو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس ہیلتھ کیئر کو پبلک سیکٹر میں لے جایا جائے، چونکہ وہ ساری پرائیویٹائزڈ ہے، اتنی ایکسپینسو ہے کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے unless you are insured with some company. چائنا جیسے ماڈل کو تو وہ اختیار نہیں کر سکتے. تو آل ٹوگیدر ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے. وہ کیا ماڈل ہے تو اسٹیٹ کنٹرول اکانومی، ایک سوشلسٹ کنٹری ہے، لیکن اس نے کیپٹلسٹ اکانومی کو ایک کنٹرولڈ وے سے ملک میں شامل کیا. یعنی ایسٹرن کوسٹ آف چائنا پرٹیکولرلی، وہاں ٹی این سیز کو انوائٹ کیا کہ وی ول گیو یو دا بیسٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس ان چائنا. لہذا وہ کمپنیز آئیں، ان کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، جس سے ان کا پروڈکٹ جو ہے کمپیٹیٹو بن گیا ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. اب اس ماڈل کو جو میں سمجھتا ہوں یہ کیا ماڈل تھا، یہ گویا کہ اس نے کنٹرولڈ کیپٹلزم انٹروڈیوس کیا. بہرحال یہ ٹرم میری اپنی ہے، اس لیے یہ کسی کو ریڈیکولس بھی لگے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کنٹرولڈ کیپٹلزم سے استفادہ کرنا. کیپٹلزم مکمل نہیں کیا، ایک لمیٹڈ ایریا میں اجازت دی. یو کین میک دا پروفٹ، یو کین ٹیک دا پروفٹ. اس کے ساتھ اس کو میں کہتا ہوں لبرل سوشلزم. لبرل کہ سوشلزم میں تو اجازت نہیں ہے پرائیویٹ اونرشپ کی، لیکن تھوڑا لبرلائز کیا کہ ہم پرائیویٹ اونرشپ کی اجازت دے دیں، لہذا یہ اجازت دی. یہ ایک ہی چیز کے دو ایک انداز ہیں بتانے کے. تو یہ بہترین ماڈل ثابت ہوا، اور اس کے رزلٹ آپ نے دیکھا. جو کرونا پینڈیمک ہے اس کو کنٹرول کرنے میں اسی ماڈل نے بہت زیادہ رول ادا کیا. کیسے؟ مثال کے طور پر اب اسٹیٹ کنٹرول یا کمیونسٹ اور سوشلسٹ سسٹم میں کیا ہے؟ اپوزیشن نہیں ہوتی، حکومت کا آرڈر صحیح معنوں میں آرڈر ہوتا ہے، کوئی اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا، کوئی اسے کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتا، کوئی اسے ڈس اوبے نہیں کر سکتا. کہہ دیا کہ ووہان صبح کلوز، ووہان کلوز ہو جائے گا. اگر کہہ دیا کہ اسٹیٹ سے پیسے پہنچیں گے لوگ کے پاس، خوراک پہنچے گی، وہاں ہاسپٹل بلڈ اپ ہوں گے، تو سارا ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ گھنٹوں میں اور دنوں میں بلڈ اپ کر دیتے ہیں. یہ جو قانون کی سختی ہے اس نے اس کو ڈیویڈنڈز دیے، اور وہ واحد ملک ہے جہاں اوریجنیٹ ہوا یہ کرونا اور سب سے پہلے کنٹرول ہوا. یعنی کہ جب انہوں نے یہ لاک ڈاؤن ختم کیا ایون ووہان کا، اور وہی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہے کہ کرونا ختم ہو چکا ہے مکمل، وائرس یہاں پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور ممکن ہے جو باہر سے جب ہم فلائٹیں بھی شروع کر رہے ہیں تو کوئی اور بھی انٹروڈیوس کر سکتا ہے. لیکن اب آپ نے احتیاطوں کے ساتھ جینا ہے. آپ دیکھیں سب نے سینیٹائزیشن کا کانسیپٹ ہے، ماسک کا کانسیپٹ ہے، اور بھی جو اس کے پریکاشنری میجرز ہیں، دیز آر آل دیئر، اپنی فل پوزیشن میں ہیں. اب یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماڈل فالو کی جائے گا یا اس کا ڈومینو افیکٹ ہوگا ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا اکنامک ریسیشن آیا اسے ہم گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں 1930s میں، اس کے بعد جو سب سے بڑا ہٹ کرنے والا ہے ورلڈ کو
کچھ تو کر دیا ہے، باقی ابھی ہونا ہے. تو یہ یقین کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی گریوٹی اس سے کسی صورت کم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کا حل کیا ہے. ابھی دیکھیں جیسے میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں، ماڈل پیش کر رہے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ، اس کے ساتھ کیسے جیا جائے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اب وہ دنیا کی اقتصادیات اور فائنینشیل سیٹ اپ کو مانیٹر کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، کوئی وے آؤٹ نکالتا ہے، مسئلے حل کرتا ہے، سلوشن دیتا ہے. اس نے ایک انسرٹینٹی انڈیکس ڈیولپ کیا. آئی ایم ایف کا جو انسرٹینٹی انڈیکس اباؤٹ دا ورلڈ ہے، وہ کہتا ہے جی اتنی انسرٹینٹی اباؤٹ دا فیوچر کبھی نہیں کریٹ ہوئی. ایون 1930s کے اکنامک ڈپریشن میں بھی اتنی انسرٹینٹی تھی. کہتے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کل کو کیا ہوگا، یہ اکانومیز کیا رخ اختیار کریں گی، اور یہ انڈسٹریز ریوائیو اپنی اصل شکل میں ہو بھی پائیں گی. تیل کی قیمتیں پھر اسی طریقے سے اوپر آئیں گی. ساری یہ 1,82,000 جو فلائٹ چلتی تھیں، کیا وہ چلیں گی؟ کیا لوگوں کے خدشات دور ہو جائیں گے؟ لوگ فریلی بے خوفی کے ساتھ سفر کر پائیں گے؟ کیا ریسٹورنٹس کی وہ کلچر پھر آباد ہوگی؟ کیا بینکوٹ ہالز، کیا یہ سپورٹس کے جو بڑے بڑے اسٹیڈیمز ہیں ان میں اسی طرح کیا گیمیں ہو سکیں گی؟ اگر گیموں کی اجازت بھی ہو گئی تو کیا لوگ اتنی تعداد میں آ سکیں گے؟ پھر آپ نے دیکھا یہ جو آئل فینامینن ہوا یا آئل کریش ہوا، یہ کبھی مائنس میں 21 سال کی پچھلی تاریخ میں گیا ہی نہیں ہے. یہ کہاں $145 پر بیرل تھا، یہ -37 کو اس نے ٹچ کیا، اگر کیا وہ $20 پر بیرل پر آیا. وجہ یہ کہ کوئی خریدنے والا ہے ہی نہیں، اور کنٹریز کی کچھ ایسی کمپلشنز ہیں کہ یہ 10% سے زیادہ آئل پروڈکشن کٹ لگانے کے سے زیادہ راضی نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ بھی ان کے جو ویلز ہیں جہاں سے پمپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی ایک پرماننٹ جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی اگر ان کو فار اے لانگ ٹائم بند کر دیا جائے. دنیا میں سٹوریج کیپیسٹی ختم ہو گئی. اب جیسے کلچر ڈیولپ ہوئی کہ جی آپ جو بیسمنٹوں کو بھر دو، یعنی یہ بیسمنٹیں بھی بھر گئی سمجھیں، اب صرف آپ کی اور میری گھر کی بیسمنٹیں رہ گئی ہیں. ورنہ وہ کہتے ہیں جتنا سستا تیل ہے، اب ہر کنٹری دیکھ رہا ہے کہ جی یہ بہرحال فلائٹیں بھی چلنی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلنی ہے، آئل کی ضرورت پڑنی ہے، تو دس از دا بیسٹ ٹائم یو پرچیز آئل، کہ جی جو سیلر ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے، سستا دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ سٹوریج کیپیسٹیز ہیو بیکم انسفیشینٹ. اب اس نے ایک اور کلچر کو بوسٹ دیا. وہ کیا؟ وہ ہے زوم اور انٹرنیٹ اور ویڈیو کانفرنسنگ. اب یہ کیا ہے؟ نظام تو چلنا ہے. اب ساری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بہت سارے انسٹیٹیوشن نے اپنے کام کو سوئچ اوور کرنا شروع کر دیا جو کہ کر سکتے تھے. ورک فرام ہوم کی کلچر وائڈ سپریڈ ہو گئی ہے، لیکن جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جاب تھے وہ تو پہلے بھی تھے وہ. لیکن ایجوکیشن، اب ایجوکیشن کالجز کتنا عرصہ بند رہے. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو الیکٹرانک لرننگ ہے یہ بڑھے گی. سو مچ سو اگر یہ پرولونگ کلچر کرتی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ شروع ہو جائے گی. اب الیکٹرانک ووٹنگ ایٹ ہوم یہ بھی ایک کلچر ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک خاص سسٹم کے تحت اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے وائل سٹنگ ان یور اون ہوم. آپ کے پاس موبائل ہے، آپ نے کلک کیا، آپ کی ساری ریکگنیشن ہے وہاں، آپ نے ادھر ہی کلک کیا، آپ کا ووٹ پہنچ گیا اور ریکارڈ آ گیا سسٹم میں. شام تک سارا رزلٹ بالکل ڈکلیئر. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ زوم جو ہے اس کا شیئر پہلی دفعہ 131% ہائی چلا گیا. ساری دنیا زوم پر چلی گئی، ساری کانفرنسز ہو رہی ہیں. نیٹ فلیکس 29% اوپر گئے ہیں اس کے شیئر، اور اسی طرح امیزون کے 28% شیئرز اوپر گئے ہیں. یہ میں جنوری سے اپریل کا موازنہ کر رہا ہوں. اتنے تھوڑے سے عرصے میں کلائمیٹ پر ایک اچھا اثر پڑا. تو نائٹروجن ڈائی آکسائڈ یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے ساری گلوب کا ایک پکچر لی گئی کہ اسی مارچ اپریل میں پچھلے سال نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کا لیول کیا تھا ایٹماسفیئر میں اور اس وقت کتنا ہے. وہ کہتے ہیں ڈراسٹک چینج آئی ہے، اتنا کم ہوا ہے. یہ خود پاکستان کو میں نے دیکھا تو لاہور، کراچی اور راولپنڈی
ایک بہت بڑا سپاٹ ہے پچھلے سال جو کہ تقریباً 50% ریڈیوس ہو گیا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے انڈسٹریل سیٹ اپ بند ہیں. اسی طرح انڈیا کا میں نے دیکھا دا سیم ہیپنڈ ان یورپ، دا سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. تو کلائمیٹ میں یہ جو پولیٹنٹس تھے یا جو گلوبل وارمنگ کا کاز بنتے تھے یا اوزون ڈپلیشن کا ٹو سم ایکسٹینٹ، تو ان کی مقدار میں کمی آئی تو ان کے نیگیٹو امپیکٹس میں بھی کمی آئی. پہلے جو ہمارے فوکس تھے یہ یقین کریں سارے فوکس تبدیل ہو جائیں. پہلے دنیا، یہ میں ڈویلپ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی کانشیس تھی. ان کی جتنی میٹنگ، کانفرنسز، ان کے جو ایگریمنٹس، ڈیلز، پیکٹس ہوئے ہیں سارے کہ جی نیوکلیئر پرالیفریشن نہ ہو، کمیونزم ایکسپینڈ نہ کرے. پہلے تھا کولڈ وار میں. پھر آ گیا کہ دنیا میں آئل سپلائی، جب یہ آئل امبارگو لگایا عرب کنٹریز نے اور اوپیک نے 1970s میں، تو لہذا آئل سپلائی کو انشور کرنے کے لیے ان کی ساری ایکٹیویٹیز تھیں. یہ دوسرا تھا. پھر تیسرا جب ٹیررزم دنیا میں آیا، 9/11 سے ریلیٹڈ چیزیں جس طرح تھیں، تو ان کا فوکس ہوا کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو آل اوور دا ورلڈ کیسے روکا جائے. بڑے بڑے ایکشنز لیے گئے. اور پھر چوتھا کلائمیٹ چینج، کہ جی کلائمیٹ چینج، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ UN کی کانفرنسز بھی ہیں، سب کی ہیں. تو یہ کنسرن تھے. اب یقین کریں سارے کنسرن ختم ہو کے ایک کنسرن کے مشترکہ دشمن نکل آیا ہے کرونا. اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے، یہ ایک کلچر ہے. اور پھر آخری بات اس میں یہ کہوں گا، دو باتیں، کہ جو میڈیکل پروفیشن ہے اب یہ بڑا خطرناک بن گیا ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف جسے کہتے ہیں، کہ وہ براہ راست اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہا نا سوشل ڈسٹینسنگ کر لو، آئسولیشن میں چلے جاؤ. ان کو کہا جاتا ہے ہاسپٹل پہنچو، کرونا کے پیشنٹ کا علاج کرو، اور گویا کہ ان کی زندگیاں ایٹ سٹیک ہو گئی. اب انسان، جیسے میں کہتا ہوں، اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو اس پیدا کیا ہے کہ اگر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے، تو اٹ ہیز دا ابلٹی ٹو ریزالو اٹ، ٹو انڈو دا سیم. اب میں بتا رہا ہوں ایک اس میں اس کو کہتے ہیں ٹیلی میڈیسن. اب یہ ٹیلی میڈیسن کا رواج ایک آئے گا. ٹیلی میڈیسن کیا؟ یہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آپ اسی سے پیسے جمع کرائیں گے، آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے، ڈاکٹر آپ کے سامنے ہوگا، آپ کی پوری بات سنے گا، آپ اس کو اپنا ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر بتا دیں گے. ہر بندہ گھر میں چیک کر سکتا ہے. باقی آپ نے زبانی بتا دینا ہے. اگر اس نے کوئی لیب ٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے اس نے کہہ دینا ہے کہ یہ آپ لیب ٹیسٹ کروا کر یہ بھی رپورٹ مجھے آپ الیکٹرانکلی بھیج دیں. اس کے بعد یا اس نے اسی وقت اگر نہیں ضرورت تو وہ نسخہ دے دے گا کہ یہ آپ کی میڈیسن ہے. وہ بھی نسخہ آپ کے سامنے آپ کو میسج ہو جائے گا. آپ کو آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. آپ کو ہاسپیٹل، ڈاکٹر کا کلینک وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا یہ دنیا کو فورس کیا جا رہا ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کس کلچر میں، سوشو اکنامک پولیٹیکل کلچر میں دس کرونا از پشنگ. آخری بات کہ سب سے ورسٹ ہٹ جو ہے ہونے لگا وہ تھرڈ ورلڈ اور ڈیولپنگ ورلڈ ہے. اس لیے کہ یہ را مٹیریل زیادہ تر پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں. ان کے را مٹیریل کون خریدتا تھا؟ ان کے را مٹیریل خریدتے تھے جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں. اگر یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ تھوڑا کنٹینیو کر گیا تو پھر صاف ظاہر ہے وہ ان سے نہیں خرید پائیں گے. ان سے نہیں خرید پائیں گے تو یہ اپنی اکانومی کو آگے نہیں لے جائیں گے. یہ نہ اپنے قرضے واپس کر سکیں گے، نہ یہ عوام سے ٹیکس لے سکیں گے. ان پر ایک ہی پریشر ہوگا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں دو. تو لہذا یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ایک فیوچر کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے رے آف ہوپ، دا سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ، جسے میں کہتا ہوں کہ انسان میں ایبلٹی ہے. اس نے دنیا کے بڑے بڑے کرائسس کو آلریڈی اٹ وینٹ تھرو دیٹ. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ساری دنیا آلموسٹ ریز ٹو دا گراؤنڈ ہوگی اور پہلی دفعہ اٹامک بام بھی استعمال ہوا اور اس کے اثرات بھی دیکھے، یہ اسی میں سے یہ ایمرج ہوئی. اور نام و نشان تک نہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ڈیواسٹیشن ہوئی یا کیٹاسٹرافی ہوئی اس کا رہا. سونامی آئی، اس نے جتنی تباہی پھیلائی، لیکن انہی سائلوں پر اسی آبادی ہے، رونق ہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر کرونا نے ریئلی ٹاپ سیٹر بھی کر دیا ورلڈ کو،
تو وہ بھی دن آپ دیکھیں گے کہ مین ہیز دا ابیلٹی ٹو انڈو آل دیز تھنگز، اور یہ اس پر گرفت پالے گا۔ اور ویسے بھی ایک انسان کو ایک امید کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اینڈ وی مسٹ بی کانفیڈنٹ آف اوور پوٹینشیلز اینڈ انرجیز ٹو موو ان ٹو دا فیوچر۔ اور ہے اس میں صلاحیت، یہ خالق کائنات نے ایک چیلنج دیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ہر چیلنج کا یہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی میں نے دی ہوئی ہے۔ لیکن ایک ہی بات ہے، وی مسٹ لرن ٹو trigger this chamber to work for us, to think for us.